بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نئی نئی جوان ہوئی تھی، بہت زیادہ خوبصورت اور دبلی پتلی تھی۔ میری امی والی سائڈ سے ہم لوگوں کو شادی پہ بلایا گیا تھا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میں نے لال رنگ کی ساڑی پہنی تھی، میں اس میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری خالہ کی بیٹی میری بہنوں جیسی تھی اور میری کوئی اور بہن بھی نہیں تھی۔ سب نے کہا کہ بہن کا حق تم نے لینا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل، دلہن میری بہنوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ اس طرح جب ہم لوگوں نے ہنسی مذاق کیا اور گانے گائے، میں نے بھی اٹھ کے ڈانس کیا۔ شادیوں میں تو ناچ گانا ہوتا ہی ہے، اور ہم لوگ آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں لگ بھی بہت خوبصورت رہی تھی۔ لیکن جب دلہا صاحب آئے تو ان کو دلہن کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ رسم ہوئی اور پھر ایک اور بہت ہی عجیب رسم کے بارے میں بتایا گیا۔ جب مجھے اس رسم کے بارے میں پتہ چلا تو میں تو حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک آنٹی نے میرے کان میں عجیب سی بات کہہ دی اور میں نے اپنی کزن کے دولہے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ سب نہیں کروں گی، یہ سب تو بہت عجیب ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ پتہ چل گیا تو کیا ہوا، یہ رسم ہے اور رسم تو ایسے ہی ہوتی ہے، تمہیں تو کرنی پڑے گی۔ آؤ آؤ۔ 2-4 آنٹیوں نے مجھے پکڑا اور دولہے کی طرف دھکا دے دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اس دولہے نے مجھے میری پڑھائی پوری ہو چکی تھی اور امی کب سے میرے لیے رشتے تلاش کر رہی تھی۔ پھر میں نے ان کو بتا ہی دیا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ میرا ہونے والا شوہر ایک بہت ہی زیادہ جذباتی اور شکی مزاج انسان تھا، لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میرے شادی والے دن کو اس نے مجھ سے ایسی بات پوچھی کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ سب تو میں نے کسی طرح سے برداشت کر لیا۔ شادی کو بھی 6 مہینے ہو گئے، لیکن پھر ایک دن اس نے ایک بہت ہی عجیب حرکت کی۔ اس کو میری ایک ایسی چیز مل گئی جس کی وجہ سے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ میرے ساتھ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ جس کو بھی اپنی کہانی سناتی ہوں وہ مجھے ہی بے وقوف کہتا ہے۔ آپ لوگ بھی میری کہانی سنیں اور بتائیں کہ کیا غلطی میری تھی؟ جب میں نے اپنی امی کو بتایا کہ میں سمیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میری امی نے کہا کہ وہ بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ شراب پیتا ہے کیا؟ لڑکیوں کے پیچھے جاتا ہے کیا؟ کیا برائی ہے اس کے اندر؟ امی نے کہا کہ بیٹا، شراب پینا اور لڑکیوں کے پیچھے جانا تو ایسی برائیاں ہیں جو انسان کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن تمہارے دماغ کو میں کیا کہوں کہ جس کو تم پسند کر کے آئی ہو نا، وہ ایک نہایت ہی جذباتی انسان ہے، اور جذباتی انسان بد کردار انسان سے بھی برا ہوتا ہے، دھوکے باز انسان سے بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنے جذبات پر کوئی قابو نہیں ہوتا اور وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جذبات ہی تو انسان کو انسان بناتے ہیں۔ امی نے کہا کہ انسان کو انسان بناتے ہیں اور کبھی کبھی انسان کو حیوان بھی بنا دیتے ہیں۔ میری امی کے پاس ان کی زندگی کا تجربہ تھا، اس لیے وہ جو مجھے سمجھا رہی تھیں شاید اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن میں اس وقت سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے سمیر سے ہی شادی کرنی ہے۔ مجھے تقریباً سب لوگوں نے ہی اس سے شادی کرنے سے روکا، میری دوستوں نے، میرے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، یہاں تک کہ جہاں میں کام کرتی تھی ان لوگوں نے بھی، کیونکہ میں نے جب اس کے بارے میں 2-4 باتیں بتائیں تو سب نے یہی کہا کہ ہمیں یہ کوئی اچھا انسان نہیں لگ رہا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ آخر کیا برا ہے؟ میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا کہ جتنا لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس سے شادی نہ کرو، اتنا ہی میں اس سے شادی کرنے کے لیے بضد ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ہماری شادی ہو گئی۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے، آج ہی ہم لوگوں نے اپنی زندگی کی شروعات کرنی ہے، اور ایک دوسرے سے جس طرح سے بات کریں گے، جس طرح سے پیش آئیں گے، ساری زندگی سب کچھ ویسا ہی چلتا رہے گا۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس نے کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم مل گئی۔ دراصل بات یہ تھی کہ ہم لوگ ایک ہی جگہ پر کام کرتے تھے، اس لیے ایک دوسرے سے بات وغیرہ بھی کر لیتے تھے اور روز ہی ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے تھے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہر نہیں گئے تھے۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہارا کوئی ماضی ہے؟ میں اس بات پر حیران ہوئی کیونکہ سلام کے بعد اس نے پہلا سوال مجھ سے یہی کیا تھا۔ بات تو میں سمجھ ہی گئی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کون سا ماضی؟
کہنے لگا کہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، میں تمہیں یہ پہلے بتا چکی ہوں، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آج کے دن پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے صرف سچ بولیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ سوال میں تم سے کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے سوال کرو نہ کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو مرد ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب تم مرد ہو؟ تو تمہارا اگر کوئی ماضی ہوا تو میں تمہیں اس پر کچھ بول نہیں سکتی؟ اس نے کہا کہ ہاں، تم کچھ نہیں بول سکتی ہو، بول بھی لوگی تو کیا ہو جائے گا؟ میرے ماضی کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر تمہارا کوئی ماضی رہ چکا ہے تو اس کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی، میں پہلے ہی دن اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس موضوع کو چھوڑ دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد میری زندگی اتنی بری ہو جائے گی۔ 2-4 دن تو گزر گئے، اس کے بعد صبح صبح جب میں باہر دودھ لینے کے لیے گئی تو دودھ والے نے مجھے سلام کر دیا اور اس نے کہا کہ بھابھی آپ کو پہلے نہیں دیکھا، آپ کیا سمیر صاحب کی ہیں؟ میں نے کہا جی میں ان کی بیوی ہوں۔ تو اس نے کہا ارے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، بھابھی اب تو گھر والی بات ہو گئی، میں بہت اچھا خالص دودھ دیتا ہوں، اگر کبھی دودھ صحیح نہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ چلیں اچھی بات ہے، سمیر صاحب کے گھر میں بھی کوئی شکایت کرنے والا آ گیا۔ دودھ والا ذرا ہنسمکھ ٹائپ کا لگ رہا تھا، اب وہ ایسے بات کر رہا تھا تو میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنا منہ بند رکھو، وہ بدتمیزی تو نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے بھی جواب دے دیا اور تھوڑا مسکرا بھی لیا، پر اتنے میں سمیر آ گیا۔ اس نے کہا کہ چلو اندر۔ اس نے دودھ والے کے سامنے ہی یہ بات کافی غصے سے کی، وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میری خیر نہیں ہے اور اس نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اندر آتے ہی میرے شوہر نے مجھے بازو سے زور سے پکڑا اور ایک طرف جھٹک کر کہا کہ یہ کیا کر رہی تھیں؟ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ایک دن کی دلہن ہوں اور آپ ہیں کہ… میرے شوہر نے کہا کہ ایک دن کی دلہن تھیں تو صبح صبح باہر کیوں گئی تھیں؟ میں نے کہا کہ دروازہ بج رہا تھا، کوئی اٹھ نہیں رہا تھا سو میں چلی گئی۔ شوہر کہنے لگا کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہاں دودھ والے سے کھڑے ہو کر کیا ہنسی مذاق کر رہی تھی؟ آئندہ میں تمہیں باہر نہ نکلتے ہوئے دیکھوں، سر پر ٹھیک سے دوپٹہ بھی نہیں کیا ہوا تم نے۔ میں نے کہا کہ صبح صبح ساری عورتیں دودھ لیتی ہیں اور محلے کی اور عورتیں بھی تو سامنے کھڑی تھیں، میں چلی گئی تو کیا ہو گیا؟ یہ تو کالونی ہے، ہم بیچ بازار میں تو نہیں رہتے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری زبان تو ابھی بھی بہت چل رہی ہے۔ میری زبان نہیں تو اب میرا دماغ چل رہا تھا۔ اگر پہلے دن میرے شوہر کا میرے ساتھ یہ رویہ تھا تو بعد میں کیا ہونے والا تھا؟ ہماری شادی ہوئی، شروع کے دنوں میں تو میاں بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن میرا شوہر ابھی سے ہی مجھ سے تنگ آیا ہوا لگ رہا تھا۔ دراصل جب میری شادی ہو رہی تھی تو میرے ابو نے میرے شوہر کے ہاتھ پر 8 لاکھ روپے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے کیش میں پیسے اسے پکڑائے تھے اور اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے آپ سے کوئی دہیج نہیں لینا۔ سب کو یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بالکل بھی جہیز نہیں مانگ رہا، داج بھی نہیں مانگ رہا۔ سب لوگوں نے میرے شوہر کی بڑی تعریف کی، اور میرے ابو جو پہلے اس رشتے کے ذرا خلاف تھے، بعد میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے، اگر برا ہوتا تو پیسے فوراً پکڑ لیتا۔ لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ بہت اچھا انسان ہے، کبھی کبھی لگتا تھا کہ اس سے شادی کر کے میں نے غلطی کر دی۔ اپنی دنیا میں ہی مصروف رہتا تھا۔ شادی کو ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا کہ ہماری لڑائیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ کبھی کہتا کہ میری رشتہ دار آئی تھی، اس کے سامنے تم نے یہ بات کیوں کی؟ تم اتنا منہ کھول کر کیوں ہنستی ہو؟ یہ تم کیسے بیٹھتی ہو؟ کپڑے کیسے پہنتی ہو؟ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھا کرو، اپنا آپ کس کو دکھانا ہوتا ہے تم نے؟ صرف میرے سامنے کھل کے پیش آیا کرو، باقی سب کے سامنے ایسے پیش آیا کرو کہ اپنی ایک پرسنالٹی بناؤ، اپنے روب میں رہا کرو۔ میں حیران ہوتی رہتی تھی کہ اب تو گھر والی بات ہے اور اس کے رشتہ دار میرے رشتہ دار بھی تھے، ہر بات میں ٹوکتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا کلر پہنا ہے؟ میں نے کہا کہ سفید کلر کے کپڑے پہنے ہیں، لیکن اس میں لال رنگ کی بھی کڑھائی ہے، اور آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ڈیسنٹ کپڑے پہنو، تو سفید رنگ سے زیادہ ڈیسنٹ کلر اور کون سا ہوتا ہے؟ تو میرا شوہر کہنے لگا ہاں لیکن اس میں تم کالی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کیا؟ میں کالی لگ رہی ہوں؟ لیکن میں تو کالی نہیں ہوں، میرا رنگ تو گورا تھا، سفید تھی میں۔
پھر کالی کیسے لگ سکتی تھی؟ اس نے کہا کہ بالکل کالی لگ رہی ہو ان کپڑوں میں، جاؤ دوسرے کپڑے پہن کر آؤ۔ اور میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے آج سے پہلے کبھی کسی نے کالا کہا ہی نہیں تھا۔ سب کہتے تھے کہ میں گوری چٹی تھی، پھر میں اپنے شوہر کو کہاں سے کالی لگ رہی تھی کہ وہ مجھے اس طرح سے کہہ رہا تھا؟ اس نے میری ذات کی نفی کرنی شروع کر دی، مجھے ہر بات پہ زج کرتا، کبھی میری کوئی تعریف نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی سے ہی بات کر رہا ہے۔ آج میں بہت غصے میں تھی اور میں اس کی عدالت لگانا چاہتی تھی۔ میں نے باہر جا کر دودھ لے لیا تو اس نے مجھے معاف نہیں کیا، اور میں نے اسے باقاعدہ کسی عورت سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، تو پھر میں اسے کیسے معاف کر سکتی تھی؟ لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ تم کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے، تو اس نے اتنے طریقے اور سلیقے سے بات کو گھمایا اور جھوٹ بولا کہ بالآخر میں ہی اس کے آگے معافیا مانگنے لگی۔ مجھے اس شخص کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، غلطی اس کی ہوتی تھی لیکن یہ معافی مجھ سے منگواتا تھا۔ یہ اس طرح سے باتوں کو گھماتا تھا، میں رو بھی لیتی تھی، لڑ بھی لیتی تھی، غلطی بھی اس کی ہوتی تھی، کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا، لیکن آخر میں معافی بھی مجھے ہی مانگنی پڑتی تھی، اور پھر وہ خود مظلوم بن جاتا تھا، اور مجھے بھی لگتا تھا کہ وہ مظلوم ہے۔ میں نے تو اس انسان کو سیدھا سادہ انسان سمجھا تھا، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں تھی، میں پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی عجیب حرکتیں نہیں کی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ زمانہ کیا ہے، معاشرہ کیا ہے۔ اب میری شادی ہو گئی ہے، میرا اپنا گھر ہے، لیکن اس شخص کے سامنے میری عقل جواب دے گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے وہ اپنے ہمسفر کو بھی ویسا بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کسی نفسیاتی انسان سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ بھی نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ایک دن مجھے میرے اسی کزن کی کال آئی جو میری خالہ کی بیٹی تھی۔ میری اس کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ میں نے اس سے یہ پوچھنے کے لیے کال کی تھی کہ وہ کیسی ہے، اس کے ہاں تو اب اولاد بھی ہو گئی ہوگی۔ دراصل وہ شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی تھی، اس لیے فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا، لیکن جب میں نے اسے فون کیا تو ٹھیک سے بات نہیں ہو پائی۔ میں نے پوچھا کیسی ہو؟ کہنے لگی ٹھیک ہوں، شکر ہے۔ میں نے کہا کہ بچے وغیرہ ہوئے تمہارے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہوں، سب خیر ہے۔ میں اس سے کوئی بھی سوال کر رہی تھی اور تو وہ کوئی اور جواب دے رہی تھی، ٹھیک سے بتا نہیں رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں سگنل کی وجہ سے ہماری بات بیچ میں ہی رہ گئی، اور پھر مجھے دوبارہ فون کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کا نام دیا تھا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میرے شوہر کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، دن میں اس کا موڈ خراب رہتا، رات میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کبھی اچانک سے کوئی تحفہ لے کر آتا اور مجھے حیران کر دیتا، میں بھی خوش ہو جاتی۔ کبھی مجھ سے اس طرح سے پیش آتا کہ میں کہتی کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں، اور کبھی کبھی مجھ سے اتنا جھگڑا کرتا کہ مجھے اپنے فیصلے پر ہی افسوس اور پچھتاوا ہونے لگتا تھا۔ یہ شخص میری نفسیات اور میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن اب میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی پسند سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا تھا مجھے برداشت کرنا تھا۔ میں نے پھر سے اسے کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ اس دفعہ میں اس کی باتوں میں نہیں آئی اور ہماری لڑائی ہو گئی، اور اس نے آخر میں مجھ سے کہہ دیا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھ پر لوگ اور معاشرے کا دباؤ بھی تھا، اور پھر سے مجھے اس سے معافی مانگنی پڑی۔ اب میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں اس سے نہ بحث میں جیت سکتی تھی اور نہ لڑائی جھگڑے میں۔ میں بس گھر کو سنبھال رہی تھی اور زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ خوش ہو تو میں بڑھ چڑھ کر بولتی تھی کہ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ اپنے آپ کو خود ہی تحفے دیتی اور پھر اپنے اسٹیٹس پر ان کی تصویریں لگا کر کہتی کہ مجھے یہ میرے ہسبینڈ نے گفٹ دیے ہیں، حالانکہ میرے شوہر نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں خریدا تھا۔ اسی طرح میں نے اسے پوری دنیا کے سامنے اچھا بنایا ہوا تھا، اور سب مجھ پر رشک کرتے تھے، کہتے تھے کہ میری قسمت بہت زیادہ اچھی ہے، اور اصل میں ہم دونوں لوگوں کے درمیان 2 دن بھی بنا لڑائی کے نہیں گزرے تھے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے بات کچھ اور ہے۔ ہم دونوں بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے اپنے موبائل میں کوئی چیز نکالی اور اس کو موبائل پر آن کر کے اس کا رخ میری طرف کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
میں نے جب سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو ابھی میں نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ وہ بول اٹھا۔ اس نے کہا کہ تم شادی سے پہلے اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہو، یہ ہے تمہاری حقیقت۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہو؟ میری پوری بات تو سن لیں۔ اس نے کہا کہ میں کیا سنوں؟ تم اس غیر آدمی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہو، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بولو یہ غیر آدمی نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تم اس کی گود میں نہیں بیٹھی؟ میں نے کہا کہ ہاں بیٹھی ہوں، پر میرا شوہر میری بات ہی نہیں سن رہا تھا، بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بہت غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہیں اچھی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم یہ حرکتیں کرتی رہی ہو۔ غیر بندوں کی گود میں جو لڑکی بیٹھے، کیا وہ اچھی ہو سکتی ہے؟ بس بہت ہو گیا، اب بہت برداشت کر لیا میں نے۔ میں نے کہا برداشت تم نے کیا ہے یا میں نے؟ میری یہ بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ ہم لوگوں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ دراصل شادی سے 2 سال پہلے میں اپنی کزن کی شادی میں گئی تھی، اور وہاں پر یہ ایک رسم تھی کہ دولہے کی گود میں سالی کو بٹھایا جاتا ہے۔ میری کزن کی کوئی بہن نہیں تھی اور وہ میری بہنوں کی طرح تھی۔ سب لوگ مجھے ہی سالی کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سالی والی ساری رسمیں تم نے کرنی ہے۔ اس سے پہلے بھی سالی والی ایک رسم تھی جس میں دولہے کے جوتے چرانے تھے، جو میں نے آسانی سے چرا لیے تھے، اور اس نے مجھے پیسے بھی دیے تھے۔ مجھے بھی بہت مزہ آیا تھا، اور اس وقت یہ سب کچھ میرے لیے ہنسی مذاق تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ یہ رسم ہے کہ سالی کو گود میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور جب تک وہ منہ مانگے پیسے وصول نہیں کر لیتی وہ گود سے نہیں اٹھتی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا تھا، لیکن آنٹیوں نے زبردستی مجھے میری دوست کے شوہر کی گود میں بٹھا دیا، اور میں نے بہت کم پیسے مانگے۔ وہ بھی دینے میں شرارتیں کرنے لگا کہ رسم لمبی ہو جائے۔ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی جلدی پیسے دے دیں، مہربانی کریں، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ تو پھر اس نے پیسے دے دیے اور رسم ختم ہو گئی۔ اسی شادی کی ویڈیو بنی ہوئی تھی جو میرا شوہر مجھے دکھا رہا تھا، لیکن ویڈیو چند سیکنڈز کی تھی، اور اس میں یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بس اس کی گود میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ آس پاس شادی ہے۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ رسم تھی اور شادیوں میں ایسا ہوتا ہے، اور میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میرا شوہر حد سے زیادہ جذباتی ہو گیا۔ اتنا جذباتی کہ اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، اور پھر ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر 1 ہفتے بعد ہی طلاق کا نوٹس آ گیا، جس پر میرے شوہر نے دستخط کیے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں پہلے تو بہت روئی، پریشان ہوئی۔ پھر سب نے مجھے کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک موقع ہے، کیونکہ ابھی تمہارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس جاہل شخص سے جان چھڑواؤ، یہ ساری زندگی تمہیں اسی طرح ذلیل کرتا رہے گا، جس نے تمہاری پوری بات تک نہیں سنی اور تمہیں چھوڑ دیا۔ میں نے بھی غصے میں دستخط کر دیے، اور 6 ماہ بعد ہماری طلاق ہو گئی۔ اور اس کے 3 مہینے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ میری وہی کزن جس کی شادی میں گئی تھی، جس کا نام دیا تھا، اس کے شوہر نے اپنا رشتہ میرے لیے بھیجا تھا۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے دیا نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کا اور اس کے شوہر کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ جب وہ ہمارے گھر آ کر بیٹھ گیا، امی نے اسے بٹھا لیا۔ اس نے رشتے کی بات کی تو میں نے اپنی کزن کو کال کی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری تو 6 مہینے بعد ہی راہیں الگ ہو گئی تھیں، لیکن میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، اور اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن وہ میرے گھر رشتہ لے کر کیوں آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، اب تم جانو کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مجھے یہ جان کر غصہ آ گیا، کیونکہ اسی شخص کی وجہ سے تو میرا رشتہ خراب ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس نے کہا کہ 5 منٹ کے لیے اکیلے میں مجھ سے بات کر لو، میں نے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے، اس کے بعد بے شک تم جو بھی فیصلہ کرنا مجھے منظور ہوگا۔ میں نے کہا کون سی بات؟ ہم لوگ گھر کے ٹیرس پر آ گئے۔ میں نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر میرا بہت اچھا دوست ہے،
ہم لوگ ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ لیکن اس نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ کہنے لگا کہ ہاں اس نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی پلان تھا، لیکن باتوں باتوں میں ایک دن تمہارا ذکر آ گیا اور میں نے بتایا کہ تم شادی میں آئی تھی اور میں نے اسے ہماری شادی کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز شیئر کی جس میں تمہاری بھی ایک ویڈیو تھی، اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے گھر والوں نے اسے 8 لاکھ روپے دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ سب کے سامنے اسے پیسے دے کر برا بنانا چاہتے تھے اور اسے اس بات کا بہت غصہ تھا کہ یہ پیسے مجھے الگ سے کیوں نہیں دیے گئے۔ سب کے سامنے بٹھا کر مجھے امتحان میں ڈالا۔ وہ سب کے سامنے پیسے پکڑ کر برا نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن اگر تمہارے گھر والے اسے اکیلے میں پیسے دیتے تو وہ لے لیتا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم اس کے دل سے اتر گئی ہو۔ وہ مجھ سے ہر بات کرتا تھا، مجھے تم سے ہمدردی ہونے لگی اور وہ ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ویڈیو میں نے اسے بھیجی تھی وہ اسی ویڈیو کو بہانہ بنا کر تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ میرا تمہاری کزن کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں رہا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر اب تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تاکہ مجھ پر لگا ہوا وہ الزام سچ ہو جائے۔ تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی فضول سی رسم کے پیچھے میرا گھر برباد ہو گیا ہے۔ تو میرے کزن نے کہا کہ تمہارا گھر برباد نہیں ہوا، تمہارا گھر اس رسم کی وجہ سے بچ گیا ہے، کیونکہ جو انسان چھوٹی سی بات کے پیچھے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے، کسی فضول سی بات کو بہانہ بنا کر اس نے تمہیں طلاق تک دے دی، تم تو سمجھو کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی۔ میں خاموش ہو گئی۔ صحیح کہا تھا میری امی نے کہ ایک جذباتی انسان شرابی انسان سے بھی برا ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بہت نفسیاتی ٹارچر کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ اس نے مذاق میں بھیجی گئی ویڈیو کو استعمال کر کے مجھ سے جان چھڑوائی تھی، جبکہ میں اس کے ساتھ بری نہیں تھی۔ تب سے میں بہت زیادہ ڈپریشن میں اور پریشان ہوں۔ اب میرے لیے میری کزن کے سابقہ شوہر کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ وعدے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا تھا اور اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ پر اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سے شادی کروں یا نہ کروں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے اپنی کزن کے سابقہ شوہر سے شادی کر لینی چاہیے؟ کیا ایک برے تجربے کے بعد انسان فوراً سے دوسرے تجربے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ مجھے تھوڑا وقت تو چاہیے، لیکن فیصلہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ابھی میری نہ تو اتنی عمر ہے نہ ہی شادی کو اتنا وقت گزرا تھا۔ امی مجھے ساری زندگی گھر پر تو نہیں بٹھائیں گی۔ مجھے آپ لوگوں کے مشورے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔